پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تو وہاں بہت سے اخلاقی رذائل پائے جاتے تھے، وہاں اخلاق کی بہت کمی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غیر تعلیم یافتہ تھے، ان کے ہاں تعلیم کا بہت زیادہ فقدان تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ ان کے جو باقی مسائل تھے ان کو تو وقتاً فوقتاً ان پر تربیت کرتے رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ ہے سبحان اللہ ان کی دلوں کو بدلنا، جو ایک ایسی زندگی میں تھے کہ ان کی زندگیوں کو بظاہر بدلنا بڑا مشکل نظر آتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے ان کے دلوں کی دنیا کو ایسا بدلا اللہ اکبر کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف معاملات پر مختلف گفتگو کو ہم جو ہے مطلب یہ ہے کہ اسے اگنور کر دیا کرتے تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو ہم نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے متاثر ہوئے، پھر کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کی دنیا کو کیسے بدلا کہ سبحان اللہ وہ ایسے بدلا کہ اگر عفو اور درگزر سے کام لیا، ان کی غلطیوں پر انہیں بددعائیں نہیں دی، ان کی گرفت نہیں کی، حالانکہ آسمان پر فرشتے اللہ کے حکم کے لیے تیار رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ، اور کئی مواقع پر، لیکن قربان جائیے کیونکہ آپ کی ذات ہی تو رحمت للعالمین ہے نا، آقا علیہ السلام کئی مواقع پر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جائیں میرے محبوب سے کہیں، مجھ سے پوچھیں کیا حکم ہے اس قوم کے لیے۔ طائف والوں نے بھی لہو لہان کیا، مکے والوں نے بھی سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے، لیکن عذاب کو بھیجتے، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العالمین عذاب کو بھیجنے کے لیے محبوب فرشتے کو بھیج رہے ہیں، لیکن محبوب فرشتے سے پوچھ کر کہ جائیں میرے محبوب سے پوچھ لیں، میرے محبوب فرشتے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ لو کہ آپ کا کیا حکم۔ فرمایا کہ اللہم اہدی فانہم قوم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ لیکن اللہ اکبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محنت کی، اس قدر محنت کی کہ ان کے دل کی دنیا کو بدلا۔ ناظرین کرام، یقیناً نیکی اور اچھائی اور اخلاق ایسی عمدہ صفات ہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی کہ کوئی ایسا انسان ہو، سنگ دل انسان بھی ہو، اخلاق کا اثر اس پر بھی ہوتا ہے۔ یقین جانیے ناظرین کرام، 20 واقعات ایسے موجود ہیں جو اسلام کی اشاعت کا سبب بنے، دین اسلام کے پیغام پہنچانے کا سبب بنے۔ وہ کیا تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ کئی ایسے واقعات احادیث طیبات کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک نئے دیہاتی جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور نئے آئے، جو مسجد میں آئے تو انہوں نے جو ہے وہاں پیشاب کر دیا، پیشاب کرنے لگے، صحابہ پریشان ہو گئے اور یہ کہا یہ کیا، اور حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تلواریں بھی نکال دی کہ یہ تو مسجد نبوی کا بالکل ادب و احترام نہیں، جہاں آج دیکھ لیں کہ کتنا اجر و ثواب ہے ایک نماز پڑھنے پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ ہے رحمت للعالمین، فرمایا نے چھوڑ دیں، پیشاب کرنے دیا، جب اچھی طرح پیشاب کیا پھر صحابہ کو حکم فرمایا اسے صاف کریں، اور انہیں پاس بلایا اور انہیں کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اس کا احترام اس طریقے سے کیا جائے، اتنے پیار محبت سے۔ کئی مواقع پر، ایک اور موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز کے دوران جو ہے گفتگو کرنا، اس وقت تک اس کی پابندی نہیں آئی تھی،
تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ نماز کے اندر کوئی گفتگو کرنے لگے. جب گفتگو کرنے لگے تو صحابہ نے مختلف، کسی نے آنکھ کے اشارے سے، کسی نے کسی اشارے سے، اور کسی نے یہاں تک کہ اس طرح اشارے سے بھی، یعنی کہ اس طریقے سے اشارے سے بھی ان کو سمجھانا چاہا کہ گفتگو نہ کرے، لیکن انہوں نے گفتگو اپنی جاری رکھی. نماز ختم ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، سمجھایا پیار محبت سے. سبحان اللہ، اتنے اسلام کی طرف وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. آج اگر مسجد میں کہیں موبائل بج جائے تو وہاں پر تو نمازی بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں، بڑے اس کو اور بڑے عجیب سے گور گور کر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ امام صاحب بھی کبھی کبھار جو ہے نا کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر ہی دیتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، اخلاق، عفو اور درگزر ایسا وصف ہے، اخلاق ایسا وصف ہے جس کا آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی فقدان پایا جاتا ہے. اور اس کی بہترین اگزامپل اگر کسی سے لینی ہے، اگر کسی کے اخلاق کے بارے میں معلومات کرنی ہے، تو ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہے، کسی کا کردار دیکھنا ہے، تو وہ سب سے بہترین جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اخلاق سے بہترین واقف ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اخلاق کی سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ فرمایا تمہاری بیوی ہے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اور پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تمہارے لیے، تم سب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ وہاں اگر کہیں سالن میں مرچی زیادہ ہو جائے تو وہاں آپ وہ درگزر کا معاملہ کرو. وہاں اگر کہیں کوئی گھر کی صفائی ستھرائی کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تو وہاں عفو درگزر سے کام لو. یہ اعلیٰ اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو تو صحابہ جانتے تھے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے نہ جانتے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز سے واقف تھے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں، اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے، ہماری ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے پوچھا جا رہا ہے. اس لیے کہ باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے موجود ہے، گھر کی زندگی میں کیسے تھے. آج ہم معاشرے کے اندر باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قابل تحسین ہے، باہر بھی ہمیں اچھا رہنا چاہیے، لیکن کیا ہی عمدہ ہو کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں. ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر یقین جانیے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کہیں پر خاموشی بھی آپ کے اچھے اخلاق کہلاتے ہیں، کہیں پر درگزر کرنا بھی آپ کے اچھے اخلاق کا جو ہے وہ مظاہرہ ہے. اس کو کبھی نہ چھوڑیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یقین جانیے تکرار، بحث و مباحثہ، چھوٹی چھوٹی سی بات پر تکرار کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ہر بات کا جواب دینا، یہ ایک ایسا برا وصف بن چکا ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے معاشرے کے جو رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، آس پڑوس کے رشتے ہیں، تمام کو جو ہے وہ ان کے اندر نفرتیں پیدا کرتی. یقین جانیے ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کروں. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق کریمانہ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دفعہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں طائف والوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیے، احد کے اندر لہو آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، صحابہ پریشان، کیا کیفیت ہے. لیکن جبریل امین بھی آئے اللہ کا حکم لے کر کہ کیا حکم اس قوم کے لیے کہ ان کے پہاڑوں کو ملا کر ان کو صفا ہستی سے مٹا دیا جائے. فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے اللہم اہدی فانہم قوم لا یعلمون. یہ نبی کے ادب کو نہیں جانتے کہ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آج ہم بحث و مباحثہ میں لگے پڑے ہیں کہ بھائی نبی کی یہ وصف تھا اور یہ وصف نہیں تھا، اور یہ کیا بات ہے. ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں. جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں اس کلمے کے تقاضوں سے ہم نہ واقف ہیں کہ ہم نے تو زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا دل ہی اس کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تو ہم ایمان لا چکے ہیں. لیکن ناظرین کرام، ہمارے کردار سے آج کسی کو سمجھنا، کسی کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے جو دھوکہ دیتے ہوئے ذرا بھی جو ہے خوف نہیں آتا.
کسی کی زمین اور جائیداد قبضہ کرنا اس کو ذرا بھی خوف کا شکار نہیں ہے. آج بھائی بہنوں کا وراثت کے اندر حق کھا رہے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ بھائی جو اپنی بہنوں کے وراثت کا حق کھا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ربیع الاول کے اندر ہمیں اس میں تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے. ربیع الاول شریف یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے تجدید عہد وفا کریں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، تو دوبارہ آ جائیں اس طرف. ناظرین کرام، انسان ہے، بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے انسان کے اوپر بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے اس کی وجہ سے. لیکن اگر کبھی یہ جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم سوچ و فکر کریں، غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، آپ عشق و محبت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، آپ نعت رسول مقبول بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا عشق و محبت ایسا ہے کہ آپ نبی سے عشق و محبت کے تو دعوے دار ہیں، لیکن فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے. آپ لائٹیں تو لگا دیتے ہیں گھر کے اندر، چراغاں تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر، آپ کے آس پڑوس کے اندر لوگ آپ کے کردار سے خوش نہیں ہیں. آپ کے خاندان والے آپ کے کردار سے خوش نہیں ہیں. آپ کی بیوی آپ کے کردار سے خوش نہیں ہے. آپ کے بچے آپ کی گفتگو سے، آپ کے سخت الفاظ سے وہ خوش نہیں ہیں. تو ناظرین کرام، پھر ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عاشق رسول تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار عشاق والا نہیں ہے. جو عاشق رسول ہوا کرتا ہے وہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کیا کرتا ہے.